کے حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ عورت کیا ہے؟ یوں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں جو ہیں یہ شیطان کے جال ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کی جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں ہمیں عورت بہت زیادہ تعداد میں نظر آتی ہے جو اپنے ارادے میں ذرا لچک رکھتی ہے اور پھر اپنے فیصلے میں بھی ذرا تیزی رکھتی ہے، جلد بازی کا فیصلہ کر جاتی ہے اور سوچنے سمجھنے کے لیے وہ اگلے کے دکھائے ہوئے سبز باغوں میں بہت زیادہ اور بہت جلدی بہک جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے نا کہ طالب دنیا مخنث، طالب عقبہ مؤنث، طالب مولا مذکر۔ اب اس میں طالب عقبہ مؤنث کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی عقبہ کیا ہے؟ جنتیں ہیں، سہولتیں ہیں، انعامات ہیں، باغات ہیں، نعمتیں ہیں، مزے ہیں، مستیاں ہیں، قرار ہیں، سکون ہیں۔ تو ہماری اس دنیا میں بھی عورت زیادہ اس چیز کی طلبگار ہوتی ہے، سکون کی، راحت کی، آرام کی، آتشی کی، سکھ کی، سلامتی کی، ان چیزوں کی زیادہ طلبگار ہوتی ہے۔ لیکن یہ تو معاملہ ہے ظاہری اور مجازی نکات کے حوالے سے، لیکن حقیقت میں اگر ہم دیکھیں کہ عورت ہے کیا چیز، جو عورت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تخلیق کی ہے، جس کے لیے حضور پاک نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جنت کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، تو اس عورت میں آخر کچھ تو اللہ نے راز رکھے ہوں گے، اور وہ راز کچھ اس طرح کے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا دار بھی عورت کی طرف لپکتا ہے اور دیندار بھی عورت کی طرف لپکتا ہے، اور روحانیت میں بھی عورت کا ایک مقام ہے۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں گے لیکن روحانیت میں بھی عورت کا ایک مقام ہے، لیکن اس چیز کا زیادہ تر درس دیا نہیں گیا تو لوگوں کو علم نہیں ہے کہ روحانیت میں عورت کا کیا مقام ہے۔ اب دنیا داری میں جو عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، یا دینداری میں یا روحانیت میں جو عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے جو راز مخفی ہے وہ یہ ہے کہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے کچھ خاص رنگ رکھے ہیں۔ جب روحوں کی اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعضکم لباس، بعضکم عدو لباس، کچھ کو کچھ کے لیے بنایا، کچھ کو کچھ کا دوست بنایا، کچھ کو کچھ کا مخالف بنایا، کچھ کو کچھ کا سربراہ بنایا، کچھ کو کچھ کا ماتحت بنایا، کچھ کو کچھ کا مخالف بنایا، کچھ کو کچھ کا موافق بنایا۔ یوں تمام ترتیب دینے کے بعد کچھ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کم اوصاف رکھی، کچھ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ زیادہ اوصاف رکھی، کچھ میں اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص اوصاف رکھی، کچھ میں اللہ تعالیٰ نے ان اوصاف کو پہچاننے، پرکھنے اور ان اوصاف سے فائدہ لینے کے کچھ اوصاف رکھی۔ یوں مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ارواح کی تخلیق میں ہی یہ بات واضح کر دی کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص اور اپنی ذات کی مخصوص صفات جن ارواح میں رکھیں، ان ارواح کو جب دنیا میں بھیجا تو دنیا میں ان کو عورت کے جسم کا ایک لباس دیا۔ عورت کے جسم کا لباس جن روحوں کو ملا وہ حقیقت میں ارواح کی تخلیق کے وقت اللہ کی خاص الخاص عطا کی ہوئی اوصاف میں سے کچھ اوصاف اس کو بھی نصیب ہوئی۔ اب اس میں دیکھیں کہ عورت کے پیٹ میں
بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ تخلیقی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے صرف عورت کو عطا کی ہے، مرد کو نہیں۔ پھر اس کے پیٹ میں بچے کے رزق کا اہتمام جو ہے، رزاق اور رازق کی دونوں صفات اس کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کے لیے تخلیق کر دی، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھا ہے، مرد میں نہیں۔ عورت ماں کی صورت میں اپنی اولاد پہ سب سے زیادہ مہربان ہے، اللہ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں۔ اپنے مہربان اور کریم ہونے کا اللہ تعالیٰ نے جب سمجھانا چاہا تو مثال میں اللہ تعالیٰ نے ماں کو سامنے رکھا، اور ماں بھی عورت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کو اپنے دکھ درد سمیٹنے اور اپنے دکھ درد کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسا ساتھی جس سے اس کو سکون اور راحت بھی ملتا ہو، تو ایسا ہمدرد دوست اور ساتھی ایک اللہ ہے۔ اللہ کے بعد اس دنیا میں اگر کسی ساتھی کو ہم سب سے زیادہ اپنے قریب پاتے ہیں یا جس کی ہم سب سے زیادہ تلاش رکھتے ہیں، یہ وصف بھی اللہ نے عورت میں رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے برداشت کا جو مادہ عورت میں رکھا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھو کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کائنات میں، ظلم اور زیادتی کی کیسی کیسی مثالیں نہیں قائم ہو رہی، کیسے کیسے حشر برپا نہیں ہو رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ خاموشی سے سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پردہ بھی رکھ رہا ہے۔ تو پردہ رکھنے میں بھی جو سب سے زیادہ اگر کسی میں خاصیت یا خوبی ہے تو ایک ماں سے جا کے دیکھو اپنے بچوں پہ کیسا پردہ رکھتی ہے، ایک عورت سے دیکھو کہ اس اپنے مرد کے معاملات میں کیسا پردہ رکھتی ہے، اس کی کمائی کا کیا معاملہ ہے، اور اس کے پاس کھانے پینے کے وسائل کیا ہیں، بود و باش کے وسائل کیا ہیں، اس کی زندگی جینے کے وسائل کیا ہیں۔ کم سے کم تر وسائل میں بھی بہتر سے بہتر اس کا ساتھ دینے کا فن صرف اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ پلٹ کے وفا دو یا نہ دو، لیکن اس کی کریمی آپ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آپ عورت کو پلٹ کے محبت دو یا نہ دو، اس کو آپ اپنی خاص توجہ دو یا نہ دو، لیکن یہ عورت آپ کے ساتھ اچھا تعلق بھی رکھتی ہے، اور آپ کے گھر کو، آپ کے گھر کے معاملات کو، آپ کے بچوں کو سنبھال کے بھی رکھتی ہے۔ اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم ڈسکس کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی خوبیوں کا ایک بڑا ہی مجمع اور بہت بڑا مرکز آپ کو عورت کی ذات میں نظر آئے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ دنیاوی طور پہ اس کا حسن، اس کی اپنا نرمی، اس کے مزاج کی کشش، اس کے نسوانی اداؤں کا ایک انداز اور دل لبھانے والا معاملہ دنیا داروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن اللہ کی صفات والا معاملہ جو اس کی ذات میں ہے، وہ اللہ والے جو ہیں، وہ چاہے باشرہ ہوں یا طریقت پہ چلنے والے ہوں، تو اللہ والے جب اللہ کی ذات کے رنگ اس میں دیکھتے ہیں تو یہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے عورت کی طرف لوگوں کی اٹریکشن زیادہ رہتی ہے۔ جو دنیا دار ہیں وہ نفسانی مزاج کے حساب سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہیں باشرہ ہوں یا باطریقت ہوں، وہ اللہ کے مزاجوں کی وجہ سے اور اس کے اوصاف کے رنگ کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔